تو اسی طرح محمد بن ابی بکر کا والا واقعہ بھی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی رہتے تھے، تو ان کو جو ماحول ملا اس کا نتیجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ داڑھی تک ان کا ہاتھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انہوں نے جو 20-21 سال پرورش پائی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بلوائیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور یہاں تک بھی ہے، بلوائی آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی ذمہ داری لگا دی، حضرت عثمان کے گھر کے باہر ان کو کھڑا کر دیا۔ بلوائیوں نے، کنانہ بن بشر نے، اشتر نخی نے، ان کمانڈروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اے علی، سمجھ نہیں آئی، آپ کے نام سے جو ہمیں خط گئے ان خطوں کے اوپر ہم ادھر اکٹھے ہوئے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کر رہے ہیں، کہ اس وقت کے لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشکوک تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مخالفت کرتے ہیں، اندر کھاتے۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول فوت ہو گئے، یعنی کم و بیش محمد بن ابی بکر تقریباً 3 ماہ کے تھے کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ تو اس وجہ سے بعض روافض اور شیعہ حضرات جو ہیں یہ محمد بن ابی بکر کی تعریف میں بہت غلو کرتے ہیں، وہ ان کو صحابی کا درجہ دیتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں محمد بن ابی بکر وہ صحابہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو یہ 3 ماہ کے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 2 سال خلیفہ رہے اور فوت ہو گئے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد تھے، ایک اون تھا، یہ اپنے بچوں سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں یہ بچے آ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور ان کی پرورش میں یہ بچے آ گئے، تو ان کی تربیت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کم و بیش 20 سال کا عرصہ بنتا ہے، 20-21 سال کا، 22 سال کا۔ تو یہ اس سال 20-21-22 سال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے انہوں نے کون سا ایسا ماحول پایا، یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے انہوں نے کون سی ایسی تربیت حاصل کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوائیوں کے ساتھ مل کر صرف حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے گھر کی دیوار کو پھلانگا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا انہوں نے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بڑا مشہور جملہ کہا، اے محمد، اگر تیرا باپ ابو بکر صدیق زندہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ سجدے میں سر رکھ کے اٹھا تیرا نبی، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اللہم ادر الحق حیثما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر مور جدھر علی جائے۔ میرا مولا مجھے توفیق دے میں سمجھا سکوں، تیرے محمد کو حق پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا شوہر بطول۔ تیری حالانکہ رشتہ داری بھی نہیں اس خاندان سے، اس خاندان کا ایک رشتہ دار تھا محمد ابن ابی بکر، کروڑوں سلام اس کی ذات اقدس۔ بولو بے شک نہ دیکھنا میرے پاس، ہماری عبادت میں ایسے نہیں ہو۔ کروڑوں سلام محمد ابن ابی بکر، جیسے نے نہیں کہا پھر کہہ دو کروڑوں سلام ہوتا۔ اس کی ماں کو نبی حج پہ لے کے گئے، جناب اسماء کو حج پہ لے کے گئے۔ راجی جیسے طواف ہوتا رہا یہ حاملہ رہی، وقوف ہوتا رہا یہ حاملہ رہی۔ غدیر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے آ کے ڈیرا ڈالا، ممبر بنایا، اوپر تشریف لے گئے۔ ادھر تیرے میرے نبی کے منہ سے نکلا مال خود مالا، اور ادھر خیمے میں محمد ابن ابی بکر پیدا ہوا۔ ہائے ہائے، نیاز حسین جا کو ذرا جا کے جملہ سنو،
अली का बेटा। इसके लिए अमीर अल-मोमिनीन का फरमान है ये मेरा बेटा है। जिसे अली के ज़बान से बोलना बात समझ में है। अली जैसा इमाम फरमाते मेरा बेटा है। किरदार, ये है किरदार, किरदार, किरदार। हमें दुश्मनी होती है, हम ऐसे दुश्मनी क्यों ना करते? हम खाम खा अगर दुश्मन हो जाते हैं, घर बैठ के बंदा सोचे अगर हमारी खाम खा किसी से दुश्मनी होती है, हम इसके दुश्मन ना हो जाते। सलाम करते, बड़ा अजीम था, बड़ा करीम था। अली लड़ने चले, साथ चल पड़ा। सामने इसकी सगी बाजी, दर्जात बुलंद हो, बिस्मिल्लाह का सवाब हो, जन्नत आला में अली के कदमों में जगह हो। फादिल अली शहीद, उसकी छोटी अम्मी जी, इधर सगा भाई। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया ये जंग उसका खत्म नहीं होगी जब तक ये शैतान खड़ा रहेगा। बड़े बड़े बुजुर्ग, चुप रहने वाले बुजुर्ग होते हैं ना बिहार मजमे में, बिल्कुल ही मफाहम। ओए मोड़ मोड़ के देखा शैतान किथे। सरकार ने फरमाया एक जवान कहते हैं ये ऊंट है। अली फरमाते हैं शैतान है। उसके बालों में मोमिन होके कहता हूं ये ऊंट है। अली फरमाते हैं मैं अमीर अल-मोमिनीन होके कहता हूं। उसके मैं मोमिन होके कहता हूं ये ऊंट है। अली फरमाते हैं मैं अमीर अल-मोमिनीन होके कहता हूं ये शैतान है। जब तक इसके पैर नहीं काटोगे ये गिरेगा नहीं, अमन कायम होने वाला नहीं है। जब भी मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ मुझे तारीख़ तबरी के वो फिक्र याद आ जाते हैं। रियादुन नज़रा में भी जो दर्ज है कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने मिंबर पे बैठने के बाद कहा कि जब तक मैं सीधा चलूँ मेरी पैरवी करना, और जब मैं टेढ़ा हो जाऊँ तो मुझे सीधा कर देना, क्योंकि मेरे ऊपर शैतान सवार रहता है। हाय कोढ़ा टप्पल, बाप के ऊपर शैतान सवार था, बेटी शैतान के ऊपर सवार हो। बाप कहता था मेरे ऊपर शैतान सवार रहता है। ये डर गए हो, महसूस की थी बेटे? हाँ, जुमले मेरे नहीं है, अली के। अब मेरे जुमले में कोई बंदा नाराज हो एक ही कहता है अली ने फरमाया। अच्छा, जिसकी बातचीत थी उससे गुस्सा नहीं आया, इसे कहते हैं अली की अदात। अली की दुश्मनी में रिश्तेदारी काबिल कबूल नहीं होती। इधर जनाबे वाला आगे बुरा मालिक अश्तर, और मालिक अश्तर ने तलवार को निकाल के ये ऊँटनी के चारों पैर काटे और खराब से गिरी नहीं। अभी भाई से वास्ते हाथ से रोकिए, क्यों गिरने दो? नहीं, अली ने नहीं गिरने दिया। किसी के अपने मुकद्दर फैले हो तो उसका अपना नसीब। अली तो गिरने से भी बचाता रहा। अली की आवाज़ मोहम्मद, बिजली की रफ्तार में इब्ने अबी बकर आए, लब्बैक या अमीर अल-मोमिनीन, बहन को संभाल। किसको? बहन को संभाल। अली का हुक्म मोहम्मद इब्ने अबी बकर को कौब की तरह मैदान में झपटा, ऐसे पहले कि बीबी ऊपर से नीचे गिरती। बीबी को सुने हाथ में ले। अब बीबी को पता ना चला, बंदा उतो ढावे तो उन्होंने पता होता ना, ठिकाने नहीं रहा, ऊपर से नीचे गिरी। बीबी को पता नहीं चला भी ये भाईजान है। जो मैं जिम्मेदारी से फिक्र कह रहा हूं, बीबी को अजीज पता नहीं चला कि ये मेरा भाई है। बीबी ने 3 नारे मारे। ये जो नारे मार दे उन्हें पता भी कितना जोर लगता है। जिन्हें बिल्कुल कभी नहीं मारे हो तो मुफ्ती साहब, बाकी जन्नत जाने का रास्ता इसके अलावा है कोई नहीं। इसकी कसम खा के कहता हूं, मैंने रिवायत में पढ़ा है क़यामत वाले दिन जब जन्नत के रकबे तकसीम होने लगेंगे, अल्लाह मोमिन से कहेगा या अली कह जितनी दूर तेरी आवाज गई उतना रकबा तेरा।
لئیے جی. بسم اللہ. یا علی. توجہ دے آجے حسین جہاں جہاں تک میری آواز آئی. بی بی نے 3 نعرے مارے بڑے زوردار. سناما بی بی نے نعرہ مارا واہ مصیبتوں، واہ مصیبتوں، واہ مصیبتوں، ہائے ہاتھ، ہائے افسوس. بچے کٹھے ہو گئے. امی کیا ہوا؟ مامن اور پیار بچے انہوں ہوندہ ہی نہیں ہوندہ. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ علی نے ظلم کر دیا. علی نے رسول کے بعد آج مجھے یہ دن دکھائے نامحرم کے ہاتھوں میں میں ہوگی. مولا جبریل کو بھیج، وہ اگلے جملے سن کے برداشت کرے گا. نامحرم کے ہاتھوں میں مجھے علی نے دے دیا. محمد ابن ابی بکر بولا باجی میں پھر دیکھ، میری طرف دیکھ، جس کی تو بیٹی اسی کا میں بیٹا. علی غیرت مندوں کا امام ہے. جس کی تو بیٹی ہے اسی کا میں بیٹا. اور علی غیرت مندوں کا امام. میں نہیں بولتی تیرے ساتھ. اب پتہ چل گیا نا کوئی میرا بھائی بھائی نہیں. تو کوئی بھائی نہیں میرا. تو ہائے ہائے بطول کی چادر کی قسم ادھر زبان سے فکر نکلے میں نہیں بولتی. بسم اللہ. انتظار کرو سرکار فرمانے لگی. سید آدھا تشریف لے آئے. آخری فکرہ کرو. اس نے کہا میں نہیں بولتی. اس نے کہا میں نہیں بولتی. تو میرا کوئی بھائی بھائی نہیں. تماخی میرا بھائی ہوتا تو میرے ساتھ آ کر کے علی سے لڑتا. تو علی کے ساتھ میرے سے مجھ سے لڑنے آیا. محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کے مزاج سے واقف تھا. کہنے لگا بی بی میری مجبوری تھی، مجھے تیرے ساتھ لڑنے کے لیے رسول نے بھیجا. یہ تھک گئے ہو تو میں جملہ بھی پورا نہیں کروں. تیرے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے رسول نے بھیجا ہے. بی بی نے تڑپ کے کہا بکواس نہ کر، محمد تیرے دنیا میں آنے کے تھوڑے ہی دن بعد چلا گیا. اس نے تجھے کب کہا تھا کہ علی کے ساتھ مل کے میرے ساتھ لڑ؟ کہا بی بی تو نے نہیں سنا. محمد نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے. علی مصطفیٰ نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے. مجھے قبلہ نہیں فرمایا تھا، اسی فکر میں نے تقریر کر دی ہے. کپڑے اسی کو پورے آتے ہیں جس کا نام ہو. یہ نام علی کے علاوہ کسی اور کو فٹ نہیں بیٹھتا. کچھ کپڑے ایسے ہیں جو بنی شرف علی کے لیے. امیر المومنین حسن کو بھی یہ کپڑے پورے نہیں آتے. مطلب امامت والا اب لباس 12 کے لیے سلا ہے. میں نے غازی کو بھی پہنانے کی کوشش کی، پورا نہیں آیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بلا فاصلہ ہوتا ہے جہاں ذرا سا بھی فاصلہ نہ ہو. اسی لیے رسول کا من خود مولا ہو
جو سمجھ گئے ہیں ان کو پہلے سے یہ بات پتہ تھی، جو ایک تو میرے جیسے ہیں انہیں میں سمجھا کے قبلہ کو منبر دوں۔ من کنت مولا ہو فاہذا، یہ فا کیا ہے؟ پورے مجمع میں کون ہے جس نے یہ فکرہ نہ سنا ہو؟ فاہذا، یہ فا کیا ہے؟ یہ ہے فائے فیصل، یہ فاصلہ ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ نہیں میں قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کون یکون نہیں، کن فیکون۔ ادھر وہ کہتا ہے ہو جاؤ بس، وہ بغیر فاصلے کے ہو جاتی ہے۔ من کنت مولا ہو فہاؤ علی بلا۔ محمد بن ابی بکر کی والدہ جناب اسما بنت امیس خود روایت کرتی، وہ کہتی میرے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی جب نبی نے کنیز کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ اسما تیاری کر، تو نے حج میں میرے ساتھ جانا ہے۔ باقر شاہ جی جناب اسما کہتی میں پریشان ہو گئی کہ غیب جاننے والا نبی کیا نہیں جانتا کہ میرے لیے ان دنوں میں سفر کرنا موضوع نہیں؟ پھر بی بی کہتی ہے میں نے اگلے ہی لمحے میں سوچا یہ حکم رسول نہیں راز الہی ہے۔ بی بی اسما کہتی ہے پھر اس رات سے پردہ اٹھ گیا جب نبی کے ساتھ حج پڑھنے کے بعد ہم غدیر کے چوک میں آئے، نبی نے پلانوں کا منبر بنایا، 3.5 گھنٹے نبی نے علی کے فضائل پڑھے۔ بی بی اسما کہتی میں بھی حجرے میں بیٹھی نبی سے علی کے فضائل سن رہی تھی، میں علی سننے میں اتنی مگن تھی کہ میرے ہاں محمد آ گیا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی، میرے ہاں بیٹا دنیا میں آ گیا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ بی بی کہتی میں اپنے بچے کو ہاتھوں میں لے کے علی کے خیمے میں علی کی بیعت کروانے کے لیے گئی تو علی نے مسکرا کے فرمایا اسما نومولود بچے کی بیعت کیوں کروانے کے لیے آئی ہے؟ جناب اسما کہتی میں نے نبی کا خطبہ غور سے سنا ہے، نبی نے کہا تھا علی صغیر میں بھی واجب ہے، علی کبیر میں بھی واجب ہے، تو یا علی میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے آئے ہو، اور یا علی مجھے آپ کی ولایت کی قسم ہے جب رسول آپ کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو میرے بیٹے کے چہرے میں مسکراہٹ آ رہی تھی۔ علی نے ہاتھوں میں اٹھا کے قرآن کی آیت پڑھی یخرج الحی من المیت، خدا مردوں سے زندوں کو پیدا کر دیتا ہے، یہ کہہ کے علی نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا کسی اور کا ہے، پہچانا علی کے نام سے۔ جناب محمد بن ابی بکر کا عقد اس بی بی گیہان بانو سے ہوا، بس بڑی جلدی ختم بات۔ جناب شہر بانو کی گود میں مولا حسین آئے، گیہان بانو کی گود میں محمد بن ابی بکر سے ایک فرزند دنیا میں آئے جن کا نام تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر، جس کے بارے میں میرے چوتھے امام فرماتے ہیں یہ عارف آل محمد ہے۔ یہ ایسے ہی جناب سجاد کے ساتھ رہتے تھے جیسے جناب ابو الفضل العباس مولا حسین کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن مولا سجاد نے کہا قاسم ہم چاہتے ہیں تمہاری خدمت کا اجر تمہیں دے۔ مولا کیا؟ فرماتے ہم چاہتے ہیں ہم اپنے بیٹے باکر کا نکاح تمہاری شہزادی فروا سے پڑھیں۔ جناب باکر کا عقد فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے ہوا، اور 17 ربیع الاول 83 ہجری کو اسی بی بی کی گود میں جعفر صادق جیسا چاند لگا۔